صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، بے شک تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ و منوال کے لیے ہیں، جس کے رحمت کا سارا عالم محتاج ہے. اللہ جل جلالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہے. اللہ بہانوں کو تلاش کرتے ہیں بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے. اس لیے ایک بہانہ ہے، یہ کیا ہے؟ عید المومنین. جمعہ کیا ہے؟ عید المومنین. ایک بہانہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی فضیلت والی جو پہلے آتا اذان ہوتے جو آ جاتے شروع میں، اس کو جو ہے اتنا ثواب ہے کہ ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صبح لینے کا ثواب ملتا. جو اس کے بعد آتا ایک گائے، اس کے بعد آتا ایک بکرا، اس کے بعد آتا مرغی، اس کے بعد آتا انڈا. لیکن فضیلت جو کیسی فضیلت ایسے جو ہے اسلامی کنٹریز جتنے بھی ہیں جہاں شریعت پر پابندی ہے، اور ہمارے ہندوستان کے اکثر صوبوں میں ہوئی اول وقت میں جو ہے، میں نے کرناٹک کے اندر فیکٹر کے اندر دیکھا اول وقت میں 11 ساڑھے 11 کو آپ نماز پڑھے، اذان ہوتے جائے گا اول وقت میں، ٹائم شروع ہوتا ہے ظہر کا. شریعت میں جو ہے نماز کے بعد، نماز سے پہلے کوئی کام کرنے کا نہیں. جمعہ عید المومنین ہمارے ہندوستان میں علماء کرام کہتے ہیں وہاں کے حساب سے 12:30 بجے اذان ہوتی ہے، 1 بجے بیان شروع ہوتا، پھر 1:30 بجے خطبہ ہوتا. ایک حساب رکھ لیں. لیکن یہ جو عوام ہے ان کو انفرادی علم بولتے ہیں، جو جاننے والے ان کو بولتے ہیں بھائی جمعہ کے دن جو ہے پہلے جانا. جیسا یہ اردو بیان شروع ہو گیا، جیسا اردو بیان ختم ہوتا عربی کا جو خطبہ پڑھتے ہیں، جب تک فرشتے مسجد کی جو ہے دروازے کے پاس نہیں، یہ عربی خطبہ شروع ہونے سے پہلے سب اپنا دفتر بند کر لے گا، آپ کو خطبہ سنتے. عربی خطبے کے بعد جو بھی آتا آدمی اس کا نام جمعہ میں نہیں لکھا. عربی خطبے سے پہلے آئے والے کا نام جمعہ میں لکھا. یہ بات سننا کیا حال ہے، امت کا کیا حال ہے. جماعت کہتے کو تھا ایک رکعت ہو گئی تھا. معمول دن میں 4 رکعت ہے ظہر کے، جمعہ میں 2 رکعت، ایک خطبے میں 2 رکعت سے لے. اس لیے ہمیں انفرادی میں بولنا لوگوں کو جلدی آ جاؤ، عربی خطبے سے پہلے آ جاؤ. بہتر ہے کہ آپ دین کی بات سنیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے. یہاں بھی جو ہے اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، اللہ کی پڑھائی ہوتی ہے، تو میں گھر میں بھی کیوں نہ کروں. ایک مجلس صرف دین کی مجلس لگ گئی. یہ مجلس کے اتنے فضائل ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی کیا جی. دین کی بات جو سننے بیٹھتی ہے، جو بولنے بیٹھتی ہے، نہ دنیا کا تذکرہ ہے، نہ زمین کے نیچے کی بات، آسمان کے اوپر کی بات نہیں. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. دین کے بارے میں لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہے، محمد رسول اللہ میں 12 حروف ہے، 2 ملائے 24 حروف. 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر کام میں اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا طریقہ آ جائے. قرآن پورا جو ہے تذکرہ آخرت کے بارے میں رہا ہے، مرنے کے بعد کے بارے میں. یہ تذکرے کے جو ہے انبیاء کے واقعات ہیں، موت کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے. اب یہ باتیں جو ہے ہمیں جیسا دین کے باتیں بولنا شروع کرتی، نسبت کیا بھی نہیں. اللہ کی رحمت اٹھاؤ. مرغی کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے، تو بڑے اٹھاتی ہے، کئی اٹھاتی ہیں. مرغی کے بچے کو بلی حملہ نہیں کرنا ہو، بکری کے بچے کوئی جانور اٹھانے کے نہیں جانا ہو. تو ایسا اب یہ دین کی بات سنتے ہمارے جو ہے شیطان جو ہے کھلا دشمن ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، ہنسی اٹھا. پہلے دین کی بات سننے کا، دین کے بعد آپ کو بیٹھے تو کہاں کے ذہن ہوتا ویسا ایسا دماغ لے جاتا. سنے تو بھی کام یہ کام سن کر چھوڑا تھا، عمل کر دیا تھا. اس لیے ہر کیا بولوں میں، جتنے بھی جمعہ بیان سنو، اتوار کو مرکز کو آؤ، کہاں بھی دین کی بات سنو.
میرے باتوں کو یاد رکھنا نہیں، یاد رکھے تو اس کے تعلق سے سوچتا، سوچے تو وہ چیزیں عمل میں آتی، دین کے باتوں کو یاد ہی کریں گے، اس کے تعلق سے سوچتا نا اور چیزیں عمل میں آتی، مزاج میں آنا کیا جی، جو چیز مزاج میں ہے وہ رواج میں آتی، جو رواج میں ہے وہ سماج میں آتی، مزاج کا رواج کا سماج کا ایک ہی تعلق ہے، تو دین کے باتوں کو جو ہے ہمیں مزاج میں لانا، بولنا بھی، یہ امت کو ذمہ داری دی گئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ میرے کو آپ کو عمل نہیں تو میں بات کرنا، دین کا کام نہیں کرے، عمل بالمعروف نہیں عن المنکر، کیا ہمارے مجھے کی فکر سے جو ہے ترجمہ آ رہی بھائی کیا تو پیسے لگے کیا تو کر رہے اللہ رسول کی بات بول رہا، اگر یہ کام نہیں کرے ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کھڑایا نہیں جاتا، اس کی امت میں یہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کرے گا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، اب دین کا کام عام طور پہ ہم معلوم پوری دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کام کو چلا رہی، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک جنے نظام الدین بستی میں کام شروع کرے، سوشل میڈیا تھی، کیا تو بڑے آدمی تھے، ملک کے بڑے بادشاہ تھے، پریزیڈنٹ تھے، اخلاص سے اللہ کے لیے ایک آدمی دوڑ دھوپ کرے، محنت کرے، میوا جان کو پکڑ کر جو کام کرنے جیسے ہمارے پاس منگیش والے کام کرنے آتے ہیں، ایسا گواں میوا سے لوگ آتے تھے، ان کو بلا کر جو ان کا جو ہے ہدیہ دے کر مسجد میں نماز پڑھا کر سورہ سکھا کر ایک فکر، اب آج پوری دنیا 7 بر اعظم ہے، ایک بر اعظم میں انسان نہیں، 6 بر اعظم میں انسان ہے، پوری دنیا میں ہم آپ جمع کے اندر ملے رہتے ہیں، جمع کا کام کرنے والے، تبلیغ کا کام کرنے والے، جہاں 15 دن بارش پڑتی ایسے جزیرے وہاں بھی جماعت کا کام کرنے والے ملے رہتے ہیں، دنیا کا لاسٹ بارڈر جہاں 6 مہینے اندھیرا تھا، ادھر دنیا کا لاسٹ بارڈر جہاں سورج نکلتا، جہاں سورج ڈوبتا، ایک دن 1 سال کے برابر، 6 مہینے اندھیرا، 6 مہینے اجالا، ایسا کون سی جگہ نہیں، اگر چاند میں بھی ادنا آتے تو وہاں بھی جماعت میں جا کے کام کرتے، ادنا جہاں ہے یہ اللہ کا نظام چلا ہے، وہاں الیاس رحمۃ اللہ علیہ اخلاص سے کام کرے ہر جگہ، سب ہمارے جماعت کے کام کی برکت نہیں سکتا ہے، کتنے ادنا جو ہے بچہ محافظہ بنائے، عالمہ بنائے، جن کے کام ہندوستان کفرستان تھا، ہندوستان میں تھا 100 سال پہلے آزادی سے پہلے کیسا حال تھا، ہمارے 40 سال 35 سال پہلے کابل کے اندر کیا حال تھا، ایسا شریک، ایسا مدت، پنجے ہر گلی میں پنجے، شریعت میں جو چیز نہیں اس کو کرنا بدعت ہوتی، ایک لوگ جو ہے حد سے آگے گزر گئے، ایک لوگ جو ہے حد سے نیچے گر گئے، اب جو اہل سنت والجماعت ہے یہ حق کو ہے، پہلے کے سالے جو ہے حد سے آگے گزر گئے، صحابہ جو حد سے نیچے گر گئے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا تو اللہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا نہیں، سر جھکانے کا نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، آگ میں ڈالا جائے، گردن اڑا دیا جائے، ولا کا کام آج ولا کی فضیلت پکڑ لی، ارے فضیلت چھوڑو، کام کیا کرے وہ، یہ عمل بالمعروف نہیں ہے ممکن، ترمول کے اندر باوا ملے کا مٹ ہے، باوا ملے کا مٹ ترمول کے اندر کہاں سے آئے وہ، آؤٹ آف سے آئے، سعودی عرب سے، وہاں سے آپ کو زندگی لگا رہے ہو، ہمارے کا 4 مہینے ہر سال 4 مہینے لگانا، 6 مہینے لگانا، روزانہ 2.5 گھنٹے دینا، 10 دن لگانا، 3 دن لگانا، ایسا نہیں، پورے زندگی لگا رہے ہیں، جتنے بھی قانون کے اطراف کے اولیاء اللہ ہے ان کے حصے دے دو تمہیں، دوسرے اور عرب کنٹریز سے آپ کو دین کھلے گا، ویسا تھا ایک دور ایسا چلا کیا یہ کیا وہ جو ہے وہ علاقے میں جاتے وہاں جا کے محنت کرتے، وہاں کتنا مرنا جینا وہاں سے جاتا اللہ کے دین کو کھلا کے، تو میرا تمہارا ہر ایک کے ذمہ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ امت کی تعریف کر رہی، تم بہترین امت ہو، تم خیر ہو، قرآن کے اندر ہے، تم کسی امت کی اللہ تعریف نہ کرے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، بعض روایتوں میں آتا 2 لاکھ تک آئے انبیاء علیہ السلام، میں سمجھا نہیں یہاں سے بتا رہا ہوں، بورڈ انداز سے بتا رہا ہوں، آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ایسا چاہتا ہے کہ نوح علیہ السلام، پھر ایک بار دنیا ختم ہو گئی، پھر اللہ دنیا کو دوبارہ شروع کرے، تو جا کے وہ آسمانوں میں سب دنیا میں سب رات سب بیچ میں
فرق آتا ہے. دیکھو ایک بار اللہ کو دنیا میں ختم کر کے ثانی آدم بولتی نوح علیہ السلام, بعد میں قوم عاد رہی, قوم ثمود رہی ہیں, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ایسا آتے آتے ابراہیم علیہ السلام, اب بنی اسرائیل, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کسی امت کی بتانے کا سے بتا رہا ہوں, کسی نبی کی امت کی, ابراہیم خلیل اللہ تھے, اللہ کے خلیل تھے, موسیٰ کلیم اللہ تھے, اللہ سے کلام کرتے تھے, عیسیٰ روح اللہ تھے, سلیمان علیہ السلام کو اللہ کیسی حکومت دیا 18,000 مخلوقات میں, موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 14 سال کا عرصہ گزرا. تو بہرحال جو ہے کسی امت کی اچھا جلیل القدر انبیاء علیہ السلام آئے, رسول آئے, کسی امت کی اللہ تعالیٰ یہ امت کی تعریف کرے. وہ امت کو کیا کام تھا یہ بات سمجھانا ہے. وہ امت کو صرف نبی کی بات کو سننا, عمل کرنا, نبی جو بول رہی اس کو عمل کرنا, دو کام ہوتے ہیں. یہ امت کو 3 کام ہے, نبی کی بات سننا, عمل کرنا, نبیوں والا کام کرنا. میرے بعد کوئی نبی نہیں, لا بعد نبیہ بولتا ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں. ختم نبوت کے طفیل میں کارِ نبوت, اس کو کیا ہوتی ہے کارِ نبوت. اس لیے یہ امت کی دعائیں بنی اسرائیل کی نبیاں کی طرح قبول ہوتی, دعائیں بنی اسرائیل کے نبیاں کی طرح دعا قبول ہو رہی. یہ امت کئی خود جب یہ کام کرے تو فضیلت میں آتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نماز نہیں پڑھا اس کا یہ گناہ, روزہ نہیں رکھا اس کا یہ گناہ, حج نہیں کرا اس کا یہ گناہ, بتا رہا ہوں میں, ایمان کی حفاظت نہیں کرا اس کا یہ گناہ, زکات نہیں نکالا اس کا یہ گناہ. اس مختلف دنیا رکھیں گے, لیکن جب دعوت کا کام عمل کے معروف نہیں ہے نا, منکر لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا, مسجد والے جماعت میں اپنے آپ کو بٹھانا. یہاں بھی اتنا بڑا گاؤں ہے, اور اکثر جمعہ کو لوگوں باہر والے گاؤں والے کو کتنا آگے ہیں, گاؤں میں اتنے لوگ ہیں, فکر کرنا ہوں گی کہ مسجد کو آنے والے بناؤ. اگر یہ دعوت کا کام نہیں کرے تو یہ امت میں, یہ دین کی محنت نہیں کرے تو کل قیامت میں یہ امت میں کھڑایا نہیں جائے گا, یہ امت میں کھڑایا نہیں جائے گا. اور یہ امت کی ایسی فضائل, اللہ تعالیٰ کی امت کے فضائل بتا رہی. ایک امت آنے والی ہے جب زمین پر توبہ استغفار کرے گی, اللہ معاف کریں گے, ان کے لیے جنت ان کے انتظار میں رہے گی. ایسا فضائل موسیٰ علیہ السلام بولے, اللہ میرے کو زمانے کا نبی بنا. اے موسیٰ آج زمانے کے نبی بن چکے ہیں, اور بہت سے انبیاء علیہ السلام دعا کرے کہ امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی بن چکے ہیں تو امت ہی بناؤ. ہمیں یاد دعا کرے اللہ امت میں پیدا کرو. عیسیٰ علیہ السلام ہم 12 علماء کرام سے سنتے ہیں نبی تھے, اللہ کے نبی کے جو 500 سال پہلے نہیں, تو جانے ہیں 500 سال کے بعد اللہ کے نبی آئے, لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے, بڑا اللہ کو سنتے ہیں کیا بنوا آئیں گے, نبی تھے لیکن امت ہی بنوا آئے. یہ بات سوچنے کی ہے. انبیاء علیہ السلام کہیں دعا کریں کہ یہ نبیوں والا کام یہ امت کو دیا گیا, جو کام نبیاں کرتے تھے وہ کام یہ امت کو دیا گیا, اس لیے امت دعائیں کریں. بغیر مانگے کہ اللہ ہم کو یہ امت نے پیدا کر دیا. بتا رہا ہوں میں, اللہ میرے کو بھی دعاؤں کو سمجھا دے. اچھے کام تو بہت سے ہیں, کیا کسی کو کپڑے دے دیے اچھا کام ثواب ہوتا تھا, کسی کو کھانا کھلا دیے اچھا کام ثواب ہوتا تھا, مجھے کچھ آتا